السلام علیکم ٹن ٹیلز میں خوش آمدید۔ اچھا، آج ہم وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، ایک ایسی ہستی کی کہانی سننے جن کا نام ہی ہمت، حکمت اور ایمان کا دوسرا نام ہے۔ سوچیں ذرا، ایک چرواخا جو آگے چل کر بادشاہ بنا، ایک زبردست جنگجو جسے اللہ نے نبوت بھی عطا کی۔ تو آئیے ساتھ مل کر حضرت داؤد علیہ السلام کی ایمان کو تازہ کر دینے والی داستان سنتے ہیں۔ تو اس سفر میں ہم 6 حصوں سے گزریں گے۔ سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ آخر بنی اسرائیل کو ایک بادشاہ کی ضرورت کیوں پڑی۔ پھر دیکھیں گے اس مشہور مقابلے کو، ایک چرواہے اور ایک دیو ہیکل ظالم کے درمیان۔ اس کے بعد بات ہوگی اس عظیم انعام کی، یعنی بادشاہت اور نبوت کی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کریں گے۔ ان کی زندگی میں انصاف کا ایک بہت بڑا امتحان بھی آیا، اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ اور آخر میں ان کی مبارک زندگی سے ہم سب کے لیے کیا سبق ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور سے۔ بنی اسرائیل جو کبھی ایک مضبوط قوم تھیں، اب بکھر چکی تھیں۔ ان کا اتحاد سمجھیں ختم ہو چکا تھا۔ دشمن ان پر حاوی تھے، خاص طور پر قوم عمالقہ۔ انہوں نے نہ صرف بنی اسرائیل کو شکست دی، زمینوں پر قبضہ کیا، بلکہ ان سے ان کی سب سے مقدس چیز تابوت سکینہ بھی چھین لیا تھا۔ اب ایسے میں جب ہر طرف مایوسی تھی، قوم نے اپنے نبی حضرت اشموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کے لیے ایک رہنما، ایک بادشاہ مقرر کر دیں جو ان سب کو پھر سے ایک کر سکے۔ ان کی فریاد کچھ یوں تھی، ہمارے لیے ایک بادشاہ بھیجے تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کر سکیں۔ یعنی وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس پانا چاہتے تھے۔ دلوں میں ایمان تو تھا، مگر آپ جانتے ہیں نا، انہیں ایک لیڈر کی ضرورت تھی، ایک ایسے سالار کی جو ان کے اندر کی اس چنگاری کو ایک شعلے میں بدل سکے۔ اور پھر اللہ نے ان کی دعا سن لی اور بادشاہ کس کو بنایا؟ طالوت نامی ایک شخص کو، جو تھے تو بہت نیک، مگر نہ تو شاہی خاندان سے تھے اور نہ ہی مالدار۔ تو لوگوں نے فوراً اعتراض کیا کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ نے اپنی نشانی بھیجی، وہی تابوت سکینہ جو دشمن لے گئے تھے۔ فرشتے اسے واپس لائے اور سیدھا طالوت کے گھر کے سامنے رکھ دیا۔ جب لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا تو سب کو ماننا پڑا کہ یہ انتخاب واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا، تو طالوت کی قیادت میں فوج تو بن گئی، لیکن سامنے جو چیلنج تھا وہ کوئی معمولی چیلنج نہیں تھا، وہ ایک پہاڑ کی طرح تھا، اور اس پہاڑ کا نام تھا جالوت۔ جالوت ایک دیو جیسا قد، بے انتہا ظالم، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اسے کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی فوج، وہ تو تعداد اور طاقت ہر لحاظ سے بنی اسرائیل سے کہیں زیادہ تھی۔ تو طالوت ایک بڑی فوج لے کر نکلے، تقریباً 80,000 کی فوج۔ لیکن راستے میں اللہ نے ایک امتحان لیا، ایک دریا آیا، اور حکم یہ تھا کہ بس ایک چلو پانی پینا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں، پیاس اور تھکن نے زیادہ تر لوگوں کو بے صبر کر دیا۔ نتیجہ، آخر میں صرف 313 لوگ باقی بچے، وہ وفادار سپاہی جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ اور یہی وہ مٹھی بھر جماعت تھی جس نے آگے چل کر تاریخ کا دھارا بدلنا تھا۔ اب ذرا میدان جنگ کا منظر دیکھیں۔ دو لوگ آمنے سامنے، بظاہر کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ ایک طرف جالوت، لوہے کے لباس میں ڈوبا ہوا، غرور اور تکبر کا مجسمہ، اور دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام، ایک نوجوان، ایک چرواہا، نہ کوئی ڈھال نہ کوئی تلوار، ہاتھ میں تھی تو بس ایک غلیل، اور دل میں تھا اللہ پر مکمل یقین۔ دنیا تو یہی کہے گی کہ یہ کیسا مقابلہ ہے، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہی تھی۔ جب جالوت نے گرزدار آواز میں للکارا کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، تو بنی اسرائیل کی پوری فوج پر ایک سناٹا چھا گیا۔ بڑے بڑے سورماؤں کے دل کانپ گئے۔ ایسے میں جب لگ رہا تھا کہ اب سب ختم، ایک نوجوان آگے بڑھا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جو وہاں صرف اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر آئے تھے۔ انہوں نے بادشاہ طالوت سے کہا، مجھے اجازت دیں، میں اس ظالم سے لڑوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی تھیلی سے کچھ پتھر نکالے، غلیل میں ایک پتھر رکھا، اللہ کا نام لیا اور جالوت کی طرف نشانہ لگا دیا۔ وہ چھوٹا سا پتھر اللہ کے حکم سے سیدھا جالوت کے ماتھے پر جا لگا، اور وہ پہاڑ جیسا دیو جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، ایک پل میں زمین پر آ گرا، بے جان۔ قرآن بھی اسی لمحے کو بیان کرتا ہے، پس انہوں نے اللہ کے اذن سے انہیں شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔
یہ صرف ایک جنگ میں جیت نہیں تھی، یہ تو ایک نئے دور کی شروعات تھی۔ اس ایک چھوٹے سے پتھر نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا تھا، اور اللہ نے اس نوجوان چرواہے کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ عزت دی جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ذرا سوچئے تو اس سفر کے بارے میں، ایک چرواہا جو میدانوں میں بھیڑیں چرایا کرتا تھا، پھر ایک ہی دن میں جالوت کو ہرا کر پوری قوم کا ہیرو بن گیا۔ اس کے بعد اللہ نے اسے بادشاہت عطا فرمائی، اور پھر اسے حکمت یعنی نبوت کے عظیم مرتبے پر بھی فائز کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کیا ہی خوبصورت نمونہ ہے کہ وہ جس سے چاہے فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت بالکل یہی بات بتاتی ہے کہ اللہ نے انہیں بادشاہت اور حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی، اور جو کچھ چاہا انہیں سکھایا۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا جس نے انہیں ایک انصاف پسند بادشاہ اور ایک عظیم نبی بنایا۔ اب بات کرتے ہیں ان خاص معجزات کی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ یہ معجزات ان کی عظمت اور اللہ سے ان کے خاص تعلق کی نشانیاں ہیں۔ ان پر اللہ کی مقدس کتاب زبور نازل ہوئی۔ یہ کتاب حکمت اور اللہ کی تعریف سے بھری ہوئی تھی، اور ان کی تلاوت کا عالم یہ تھا کہ اللہ نے اسے اتنا آسان کر دیا تھا کہ وہ اتنی دیر میں پوری زبور پڑھ لیتے تھے جتنی دیر میں گھوڑے پر زین کسی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی آواز، اللہ اکبر، ان کی آواز میں اللہ نے ایسی کشش، ایسا جادو رکھا تھا کہ جب وہ اللہ کی حمد کرتے نا تو صرف انسان ہی نہیں، پوری کائنات ان کے ساتھ شریک ہو جاتی تھی۔ پرندے ہوا میں ٹھہر جاتے تھے ان کی تلاوت سننے کے لیے، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ ایک اور حیرت انگیز معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو بالکل موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ سوچیں ذرا، بنا کسی آگ یا ہتھوڑے کے وہ لوہے کو ہاتھوں سے موڑ کر بہترین جنگی لباس یعنی زریں بنا لیتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات، بادشاہ ہوتے ہوئے بھی وہ بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ کی اس محنت سے کما کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ کی عاجزی کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ دیکھیے، اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایک ایسا ہی موقع آیا، ایک ایسا واقعہ جو ہمیں انصاف، حکمت اور سب سے بڑھ کر توبہ کی اہمیت کا ایک بہت گہرا سبق دیتا ہے۔ 99 یہ نمبر ایک بہت ہی عجیب مقدمے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں تھے کہ اچانک 2 لوگ دیوار پھاند کر ان کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ ان میں سے ایک نے اپنی شکایت پیش کی، حضور، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک، اور یہ کہتا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دے، اور اپنی باتوں سے اس نے مجھے دبا بھی لیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سنتے ہی دوسرے کی بات سنے بغیر فوراً فیصلہ دے دیا کہ اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ فیصلہ سنایا، وہ دونوں لوگ غائب ہو گئے، ایک دم۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے جو ان کا امتحان لینے آئے تھے۔ جیسے ہی انہیں اس بات کا احساس ہوا، وہ فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے، اور 1 دن 2 دن نہیں، 40 دن تک رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ کے ایک نبی کی عاجزی اور توبہ کا یہ کیا ہی عظیم منظر ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی یہ حکمت اور دانائی کے خزانوں سے بھری پڑی ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے، ہر زمانے کے لیے رہنمائی ہے۔ چلے ان کی زندگی سے کچھ سب سے اہم اسباق پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور انہیں اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا سبق، اصل طاقت جسم کی نہیں، ایمان کی ہوتی ہے۔ جالوت کے انجام سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ دوسرا سبق، عاجزی اور محنت کا۔ اگر ایک بادشاہ اپنے ہاتھ سے کام کر سکتا ہے تو کوئی بھی کام چھوٹا نہیں۔ تیسرا سبق، انصاف۔ ایک اچھا معاشرہ ہمیشہ عدل اور حکمت کی بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ اور شاید سب سے اہم سبق، توبہ کی طاقت۔ انسان کا رتبہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اصل کامیابی ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکنے اور معافی مانگنے میں ہی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا کون سا سبق دل کو سب سے زیادہ چھوتا ہے؟
اس نوجوان کا اللہ پر وہ غیر متزلزل یقین، اس بادشاہ کی محنت اور سادگی، یا پھر اس نبی کا اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرنا؟ اگر انبیاء علیہ السلام کی ان داستانوں کو سن کر ایمان تازہ ہوا ہو تو اس کاوش کو لائک ضرور کیجیے گا، اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید ایمان افروز مواد کے لیے ہمارے چینل دین ٹیلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔